بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانیاں پیش کی، ان میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ 3 سال تک ابو جہل اور اس کی پارٹی نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، اور بنو ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ان سب کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ اور یہ ایک تحریر لکھی گئی، اس تحریر میں یہ لکھا گیا کہ جب تک جناب ابو طالب اور بنو ہاشم کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر گرفتار کر کے ہمارے حوالے نہیں کر دیتے تاکہ ہم معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں، اس وقت تک ہم ان کا جو سماجی بائیکاٹ ہے وہ جاری رکھیں۔ وہ بائیکاٹ کیسا تھا کہ کوئی بھی مکہ کا شخص بنو ہاشم کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں کر سکتا تھا، خوشی اور غمی میں شرکت نہیں کر سکتا تھا، نہ ان کو رشتہ دے سکتا تھا نہ ان سے رشتہ لے سکتا تھا۔ اس قسم کا سماجی بائیکاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ کر دیا۔ آج ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ہمیں اسلام کی وہ قدر نہیں ہے جو قدر ان کو ہے کہ جو مشکلات اور سختیوں کو برداشت کر کے مسلمان ہو۔ تو یہ تو ان سے جا کے پوچھیں، اور قیامت کے دن جب ہمارا اور ان کا سامنا ہوگا تو ہم ان سے نظریں نہیں ملا سکیں۔ قربانیاں تو ان لوگوں نے دی، ہمیں تو ماں کی گود میں کلمہ ملا، اور اسی وجہ سے دین اور اسلام کی ہمارے ہاں وہ وقت نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے اندر دین سیکھنے کا اتنا جذبہ ہے کہ پیدائشی مسلمان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، پیدائشی مسلمان میں وہ شوق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو نئے مسلمان، ان کی زندگیاں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ اتنا دین کے ساتھ جڑے ہیں کہ مسلمان اس کے سامنے بالکل آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کا زمانہ دیکھا، انہوں نے گمراہی کا زمانہ دیکھا، تو وہ مشکلات برداشت کر کے مسلمان ہوئے، ان کے خاندانوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، تو ظاہر ہے پھر ان کے نزدیک اسلام کی قدر تو ہوگی۔ تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے 10 سے 15 منٹ دین کی بات سننے کے لیے میری مسجد کا نمازی تیار نہیں، وہ بھاگتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے کہ دروازے کے ساتھ ٹکراتا ہے، ہاں جی، دروازے کو ایسے کھولتا ہے کہ کہیں مولوی ندیم پیچھے سے نہ پکڑ لے، جیسے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا تھا، ہاں جی، کہیں قمیض ہی نہ پکڑ لے بھاگ کے۔ یہ دین کا شوق ہے جناب، اور یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا ہے، آپ کو یہ باتیں پلیٹ میں رکھ کے سنائی جا رہی ہیں، یہ قصے، یہ کہانیاں، اللہ اس کے رسول کے چاہنے والوں کی باتیں آپ کو پلیٹ میں رکھ کے ہم لوگ بتا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کس طرح پڑھا، ہم چٹائیوں پر سوئے ہیں، ہم نے جناب دانے کھائی ہیں، ہم نے ماریں کھائی ہیں، ہم نے فاقے برداشت کیے مدرسوں کے اندر بغیر ناشتے کے، رات کا کھانا کھایا ہوا ہم نے دوپہر کو کھانا کھایا، اور دین سیکھ کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے یہاں پہ کہ لوگ بھاگتے ہیں کہ یار کہیں کو 15 منٹ نہ ہمارے ادھر مسجد میں لگے۔ اور افسوس سب سے زیادہ مجھے تب ہوتا ہے میرا پکا نمازی بھاگتا ہے گردن اگڑا کے اور تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ یہاں پہ کتنے ہمارے وہ بیٹھے ہیں کہ جن کو لوگ دیندار نہیں سمجھتے، ہاں جی، اور شاید کوئی ہمارے جیسے لوگوں کا پاس چلے تو جنت کر کے بیٹھ جائے، یا تو طریقہ جانتا ہے یا سی، لیکن وہ لوگ بیٹھے ہوئے، ہاں جی، وہ بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں، بڑے ذوق سے بیٹھتے ہیں۔ تو دین کی قدر اصل میں اس کو ہوتی ہے کہ جس کا کچھ دین پہ لگا ہو، ہمارا لگے کچھ نہیں، اس لیے نہ اس کی باتوں کی قدر ہے نہ اس کو سیکھنے کی کوئی جذبہ ہے۔ بس تو 3 سال کے لیے سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، 3 سال کے لیے، اور وہ بائیکاٹ ایسا تھا
کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ فقر کا یہ عالم تھا کہ ببول کا کیکر ہوتا ہے، ببول کے پتے ہوتے ہیں کیکر کے، وہ جو چھوٹا کیکر ہوتا ہے زمین پہ پھیلا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے پتے کھا کے ہم نے گزارا کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جا رہا تھا، بھوک نے بڑا ستایا ہوا تھا، میرے پاؤں کے نیچے ایک تر چیز آئی، مجھے گیلی لگی وہ چیز، تو فرماتے ہیں بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں نے فٹافٹ اس کو پکڑا اور اپنے منہ میں رکھ کے میں نے اس کو کھا دیا۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ وہ چیز کون سی تھی، میں نے کیا کھایا آج تک نہیں مجھے پتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے اونٹ کا چمڑا ملا، اونٹ کا چمڑا، یعنی وہ اس کا کوئی جوتا بنا ہوگا، کوئی چیز بنی ہوگی اور وہ چیز پرانی ہو چکی ہوگی اور وہ اکھڑ کے وہ ادھر پڑا ہوا ٹکڑا، اونٹ کے چمڑے کا ٹکڑا مجھے ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی کو کیا کیا، صاف کیا، اس کو تھوڑا جلایا اور گرم کیا اور اس کو کیا کر لیا، کھا لیا۔ یہ صورتحال تھی، اور اسی صورتحال میں حضور کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی کھڑی ہے، اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ناز و نعمتوں سے پلنے والی خاتون، جس کے پاس دولت کے انبار، جس کا بیڈ روم بڑا بہترین، سونے کے لیے لحاظ بڑے بہترین، کمرے بڑے بہترین، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام کے اوپر جب یہ لوگ چلے تو پھر یہ ناز و نعمتوں کے اندر پلنے والی خاتون بھی 3 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہی اور سختیاں برداشت کی ہیں۔ اب یہ 3 سال بڑے مشکل تھے مسلمانوں کے لیے، ہاں جی، مکہ میں جائیں تو وہاں یہ سارے واقعات یاد رکھیں، اللہ جس کو بھی لے جائے۔ یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے پیغمبر کو گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، یہ مکہ ہے جہاں ہمارے پیغمبر کے چہرے کے اوپر گرد و غبار پھینکا گیا، یہ وہ مکہ ہے جہاں میرے پیغمبر کے پیچھے ابو لہب کے جیسے لوگ لگے ہوتے تھے اور وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ یہ جو شخص جا رہا ہے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، کوئی اس کی بات نہ سنے۔ یہ وہ مکہ ہے جس کی گلیوں میں میرے پیغمبر کو پریشان کیا گیا، رلایا گیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں وہاں پہ یاد کرنی چاہیے۔ تو 3 سال بائیکاٹ رہا، بڑے مشکل حالات تھے، لیکن آپ کے چاہنے والوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ آپ کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ نے انتظام کیا، اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو معاہدہ تھا لکھا تھا، منصور بن اکرمہ نے وہ معاہدہ لکھا تھا، اس کو اللہ نے سزا یہ دی کہ اس کا ہاتھ اللہ نے شل کر دیا، جس نے یہ معاہدہ لکھا تھا منصور بن اکرمہ، تو اللہ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا، ساری زندگی اس کو فالج رہا اس کے دائیں ہاتھ میں، اللہ نے یہ سزا دی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب یہ سختیاں ختم ہو جانی چاہیے، تو وہ جو معاہدہ تھا اس کو ایک کیڑے نے کھا لیا اور صرف اللہ کا نام اوپر رہ گیا، بسمک اللہم، یہ 2 لفظ باقی رہ گئے، باقی سارا معاہدہ وہ کیڑے نے کھا لیا۔ میرے پیغمبر اپنے چچا ابو طالب بھی آپ کے ساتھ تھے، ان کے پاس آئے، کہا چچا آپ کو خبر دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا وہ جو معاہدہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا ہے نا، وہ سارے کا سارا کیڑا چٹ کر گیا، صرف اللہ کا نام رہ گیا۔ اور ایسا کریں، قریش کے پاس جائیں اور ان کو یہ کہیں کہ میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں جس سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، اگر میری خبر سچی ہوئی تو تم اس معاہدے کو ختم کر دو گے، اور اگر میری خبر جھوٹی ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، کو قتل کر دیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کیا ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ وہ جو معاہدہ لکھا ہے نا، وہ سارے کا سارا کیڑے نے کھا لیے سوائے اللہ کے نام کے۔ کیڑوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نام کی کیا تعظیم ہے، ہاں جی، نہیں سمجھ سکا تو ایک انسان ہی 5.5 فٹ کا سمجھ سکا کہ اللہ کے نام کی کیا تعظیم ہے، اللہ کے نام کی کیا عظمت ہے۔ بشر حافظ رحمت اللہ ہے، نشے میں رہتے تھے، ہر وقت گزر رہے نشے کی حالت میں، اور گزر رہے تو اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہوا، اللہ کا نام
حاجی اس کو اٹھایا، اس کو چوما اور ایک جملہ بولا اور کہنے لگے کہ تیری جگہ یہ والی نہیں ہے جہاں تو پڑا ہوا ہے، تیری جگہ تو یہاں ہے۔ بس یہ جملہ بولا۔ اللہ کے نام کی تعظیم کتنا بڑا عمل ہے۔ نیچے سے اٹھایا اور ایک جملہ بولا کہ تیری جگہ جو ہے یہ نہیں ہے زمین، تیری جگہ تو یہاں ہے۔ یہاں پہ اپنی جیب کے اندر رکھ لیا، میرے رب نے حضرت بشر حافی کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی لمحے کے اندر اللہ نے ہدایت دی، اور پھر ایسی ہدایت دی کہ آج تک جو صوفیہ کرام جن کے قصے کتابوں میں لکھے ہیں ان میں ایک صوفی بزرگ کا نام حضرت بشر حافی بھی ہے۔ تو ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، ساری زندگی کیوں نہیں پہنا؟ اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر طائب تھے، کہا کہ میں نے بڑی رب کی نافرمانی کی ہے، میں نے ہمیشہ نشے کے اندر بھی میں سویا جاگا تو میں اپنے رب کا بڑا نافرمان بنتا ہوں، اب میں نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے کہ میں ننگے پاؤں رہنا۔ تو ساری زندگی پھر انہوں نے جوتا نہیں بنا، اپنے آپ کو سزا دی تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں کتنا گناہگار۔ اللہ کے نام کی اتنی عظمت ہے۔ تو بسمک اللہم اس کو نہیں کھایا۔ ابو جہل کہنے لگا اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو معاہدہ ختم، ٹھیک ہے اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے بھیجو آدمی۔ ابو جہل نے آدمی بھیجا اور وہ گیا تو واقعہ تھا سارے کا سارا جو وہ چمڑے کا ٹکڑا تھا وہ کھایا جا چکا تھا، صرف اتنا حصہ بچا تھا جس پہ بسمک اللہم لکھا ہوا تھا۔ تو یہ حضور کا معجزہ بھی تھا کہ حضور ادھر ہے، حرم میں نہیں ہے، حرم میں تو آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے وہ، تو حضور ادھر ہے۔ اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے اپنے چچا کو بتایا، چچا نے آگے ابو جہل کو بتا دیا، تو پھر جا کے یہ 3 سالہ جو ایک سوشل بائیکاٹ تھا یہ ختم ہوا، اور پھر جا کے مسلمان بیچارے باہر نکلے ہیں۔ تو اتنی سختیوں کے اندر حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہائے میں تو پہلے صحیح تھی جناب، ہاں جی مسلمان ہو کے تو اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں، اتنی پریشانی آ گئی ہیں۔ ہاں جو اللہ کے نبی کے ساتھ چلتا ہے اس پہ مصیبتیں آتی ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پر مصیبتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی اور بندے کی محبت میں یہی فرق ہے۔ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس کے اوپر حالات بھیجتا ہے، اور جو بندوں سے محبت کرتا ہے بندہ بندے کو سکھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے رب کا ضابطہ اور ہے، جو جتنا اللہ کے راستے پہ چلے گا وہ اتنا آزمایا جائے گا۔ اور حضور نے بھی فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پہ آئی، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبیوں کے قریب ہوگا، جتنا نبیوں کے راستے پہ چلے گا اتنا ہی اس کے اوپر حالات اور مصیبتیں آئیں گی۔ تو اس لیے ہم دین کی قدر کریں، دین کو سیکھیں۔ کل میں ایک نماز میں لیٹ تھا تو ایک رکعت میری رہ گئی، تو ایک 30-32 سال کا نوجوان میں نے دیکھا ادھر کہ وہ فٹافٹ آیا، امام صاحب سجدے میں ہے، وہ فٹافٹ آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور خود ہی رکوع چلا گیا، خود ہی سجدے کر کے پھر کھڑا ہوا۔ اب میرے اس 30-32 سال کے نوجوان کو نہیں پتا کہ نماز میں اگر رکعت رہ جائے تو شامل کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تو قصور نہیں بولے گا، آپ لوگوں کا تو ہمارا قصور کہ ہم سے آؤ سیکھو، ہم تو کہتے ہیں آؤ بیٹھو ہمارے پاس دین سیکھو ہم سے۔ اگر ہم نہ سکھائیں گے تو کیا نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو 1500 روپیہ فیس لیتا ہے، 2 منٹ میں آپ کو کہتے ہیں چلو جاؤ جی یہ دوائی اسٹور سے لے لو، اس اسٹور سے لینا جو میرے ہاسپٹل کے اندر ہے تاکہ میرا بھی شیئر اس میں سے نکل آئے۔ لیکن کوئی بندہ یہاں بتا دے کہ کوئی ہم کسی مسئلہ پوچھنے کا بھی ہم کہتے ہیں معاوضہ پہلے تو نہیں، آپ کہیں گے تنخواہ نہیں دیتے آپ لوگ، تو بھائی ہم اپنا وقت آپ کو دیتے ہیں، ہم پابندی کرتے ہیں وقت کی، جو وقت ہم آپ کو دیتے ہیں اگر ہم وہ کسی اور جگہ دے تو زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ہم سے دین سیکھیں، کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے گا ہم یہ نہیں کہیں گے یار میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ ہم سے کہیں گے بھائی 10 منٹ مجھے آپ کی چاہیے، ہم آپ کو 10 منٹ دیں گے۔ تو دین سیکھیں، دین بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچے، خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، اور دین کے سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ جو بندہ دین سیکھتا ہے نا، سیکھتے سیکھتے مر جائے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ شہید ہے۔
وہ شہید ہے۔ قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔ ہاں جی، شہید کا خون کتنا قیمتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وزن کس کا ہے؟ ایک عالم کے قلم کی سیاہی کا، کہ جس سے وہ دین کی بات لکھ رہا ہے، دین کی بات کو آگے پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔